السلام علیکم۔ ابھی ایک ویڈیو سن رہا تھا میں، اس کا لنک میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، یہاں کہہ لیں کہ کئی جگہوں سے ویسا کنسیپٹ سنا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ ایک صحابی نے کوئی عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انڈورس کر دیا، اس کی توثیق کر دی، کہہ دیا یہ ٹھیک ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے ہٹ کر تھا۔ تو وہ انہوں نے بولا کہ اب وہ اسی دور میں تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، تو اب کوئی اور طریقہ کچھ کرے گا تو وہ بدعت کہلائے گی۔ جب کہ کوئی اور طریقہ ایجاد کرے گا نا، تو یہ حدیث میں ہے، تو وہ اس کو ثواب ملے گا۔ یعنی اسلام میں اگر کوئی طریقہ اسلام کے سپورٹیو ہوتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ تو بات یہ ہے کہ بدعت اور طریقہ، اب یہ ایک ہی چیز کے نام ہے۔ بدعت کے خلاف حدیث ہیں اور طریقہ کے حق میں حدیث ہیں۔ اسلام میں نیا طریقہ کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، اب اسلام میں اسلام کے سپورٹیو طریقہ، یا کہہ لیں کہ اسلام میں کوئی نیا طریقہ، ہاتھ باندھ کے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا کوئی سر پہ ہاتھ رکھے، یا اللہ میں نے تیرنا بہت محبت میں کی کیتا، جو کچھ بھی اچھی نیت کے ساتھ پڑھ لے، تو میری یہ نیت کہتی ہے میں اس حدیث کو ہٹا کر بات کر رہا ہوں، مطلب کہ اس سے الگ رکھ کے، اس ساری گفتگو کو الگ رکھ کے بات کر رہا ہوں، وہ دی نماز قبول ہوئی نہیں ہے میرے اپنے ویو پوائنٹ کے حساب سے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات، جیسے وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھو، تو وہ نماز جس لحاظ سے وہ پڑھے گا قبول ہو جائے گی۔ کروٹوں پر لیٹے بھی ہے، چلتے پھرتے بھی ہے، صلاۃ کا ایک معنی ذکر بھی ہے، تو لوگوں نے ذکر کیا، مگر یہ نماز ویسی بھی نماز ہی ہے، ان سے طرح کے بھی ہاتھ پڑھ سکتے جس طرح مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتایا اس لحاظ سے ہو جائے گی، مگر ہم نے اس کو پکا کر لیا تو جو کوئی نیا بتائے گا اس کو بدعت کا نام دے دیا ہوا ہے، جبکہ یہ اسلام میں اچھے طریقے والی حدیث بھی ٹھیک ہے بتا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طریقہ اور بدعت پھر اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو طریقہ تو سر پر ہاتھ رکھنے کا، یا کچھ اور ہاتھ چھوڑ دینے کا، یا پیچھے ہاتھ باندھ لینے کا طریقہ تو یہ بھی ہے ایک۔ اچھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، اچھا وہ تو اس میں اگر کوئی کرے گا تو وہ بدعت ہے۔ اچھا ہاں، یہ ہو سکتا ہے مطلب ان کا۔ ایک منٹ، اس بات کو بھی الگ رکھ لیتے ہیں۔ اب یہ جو صحابی نے ایک عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انڈورسمنٹ کر دی، یا اس کو پکا کر دیا، اوکے کر دیا، تو ہم کیا اس سے یہ سبق نہیں لے سکتے کہ اگر کوئی اس طرح کی اچھی چیز، کوئی ربنا لک الحمد ہے، تو وہ کچھ اس طرح کے اور اچھے الفاظ کہہ دے، یا میں کہہ دیتا ہوتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، میں ربنا لک الحمد نہیں، الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتا ہوں جب وہ ہوتا ہے نا سمیع اللہ لمن حمدہ، تو مجھے یہ سب سے اچھے الفاظ لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ربنا لک الحمد، وہ بھی سب سے اچھے الفاظ ہیں، تو میں اس لحاظ سے یہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہاں سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلیٰ، یہاں سبحان اللہ العظیم کہتا ہوں، ربی نہیں، سبحان اللہ العظیم کہتا ہوں۔ اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ پر سبحان اللہ الاعلیٰ کہہ دیتا ہوں۔ اچھا، اب یہ حدیث، یہ چیز سامنے رکھیں۔ اب طریقہ کیا ہے، اور اسلام میں نیا طریقہ کیا ہے، اور بدعت کیا ہے؟ اگر یہ طریقہ ہے، طریقہ کیا فزیکل حرکات کی شکل میں آتا ہے؟ اگر فزیکل حرکات ہم کریں تو یہ فزیکل حرکات میں بدعت بن جائے گی، اور اگر یہ بن جاتا ہے الفاظوں میں تو الفاظوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سپورٹ کیا ہے۔ کوئی یہ اس سے سبق لے سکتا ہے، اور سبق ڈائمینشن دے رہا ہے، کیونکہ حدیث ڈائمینشن دے رہی ہے، ڈائریکشن دے رہی ہے کہ اس طرح کا کچھ کیا جا سکتا ہے اچھا سوچ کر۔ تو یہ بات میرے بھائی، یہ دونوں احادیث اپنی جگہ پر 100% ہر طرح کی ڈائریکشن دے رہے ہیں، اور بدعت اور اسلام میں نیا طریقہ ان دونوں کو ایک بنا رہے ہیں، اور آخر کار پھر بخاری کی پہلی حدیث پر فوکس کروا رہے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات۔ اور یہ دونوں باتیں، مجھے یہ لگتا ہے آخر کار یہ ساری کی ساری متنازعات جب بن جاتی ہیں چیزیں، کیونکہ طریقہ تو پھر وہ بھی اسلام میں، جب سمجھ آ رہی ہے نا میری بات، اسلام میں نیا طریقہ بھی جو ہے وہ بھی ایک بدعت ہی ہے، وہ فزیکل حرکت کی صورت میں
یعنی کسی اور صورت میں آپ کہہ دیں ابھی فی الحال آپ ان باتوں کو بول گئے ہیں کہ اسلام میں کوئی نئی چیز داخل کرنا، ان موبائل فون کا استعمال یا اس طرح کی چیزیں، یہ کہاں ہیں اسلام میں؟ یا مسجد میں بیٹھ کر کرنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ یہ سنت ہے؟ ٹھیک ہے، تسی دسو، تو یہ بدعت نہیں ہے؟ تو یہ ایسی چیزیں متنازعات یہ کافروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہوئے ہیں، یا ان لوگوں کو جج کرنے کے لیے؟ میرا جو ماننا ہے، میرا جو خیال ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان لوگوں کے متنازعہ ان لوگوں نے اسلام کو بنانا تھا، یا کہہ لیں کہ ایسی چیزوں کو متنازعہ بنا کر لوگوں پر آج تک یہ الومناٹیز یا فری میسنس حکومت کرتے آ رہے ہیں۔ ان کے بڑوں کی بات کر رہا ہوں، آج اچھے بھی شامل ہو گئے ہوں گے اس میں، ٹھیک ہے، یہ ان کی ذہنیت ہے۔ برائی کا استعمال اچھائی کے لیے، اچھائی کا استعمال برائی کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیک اینڈ پر بری نیتیں ہیں ان کی، اور سامنے دکھاوا اچھے کا کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی علامت ہوتی ہے، جنات کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کی ساری میرے لحاظ سے باتیں ہیں، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیونکہ ان لوگوں کے لیے یہ ایسی باتیں دو معنی ہیں، معنی ایک ہی ہے، خود سمجھیں اس بات کو، ٹھیک ہے، طریقہ کیا ہے اور بدعت کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور بدعت اگر جب آپ نافذ کرتے ہیں تو پھر وہ جب طریقہ نافذ کرتے ہیں تو وہ آخر کار ایک بدعت ہی کسی نہ کسی جگہ پر لاگو، چاہے وہ کسی طریقہ میں ہو رہی ہے، کسی حرکت میں ہو رہی ہیں، یا الفاظوں میں ہو رہی ہے تو وہ ان میں بدعت، یا کسی نئی چیز میں ہو رہی ہے وہ بھی بدعت ہی ہے۔ پھر کہنے والے کہتے ہیں جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں، یہ بدعت ہے؟ کیا یہ طریقہ ہے، یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس میں کچھ ایڈیشن ہے؟ سوچیں۔ اور اچھا، میں اپنی بات کو، اپنے ٹاپک کو سپورٹ کرنے کے لیے جو بات کر رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے، ان کو متنازعہ ان لوگوں نے ہمیں بنانا تھا آج تک۔ اب مہدی علیہ السلام آئیں گے، امام دا نام یار ہٹا دیو، میرا دماغ خراب ہو گیا امام دا نام لا 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 کے۔ قرآن پاک میں سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے تو کلم الناس فی المہدی و کہلا، فی المہدی، یہ اس طرح حجاج بن یوسف کے دور میں اس طرح کی ساری زیر زبر پیش کی حرکات، اور ان کی مقداریں لگی ہوں، ادا زبر زیر کدے برابر ہے۔ فی المہدی میرے حساب سے ہی قرآن پاک میں صرف مہدی کے بارے میں ذکر ہے کہ کوئی شخص اس طرح آئے گا، یا ہر نبی کو حکم تھا، ہر کتاب میں ذکر ہے۔ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے قرآن میں براہ راست ذکر نہ ہو؟ تو ان لوگوں نے ان چیزوں کے بھی میرے خیال سے انہی لوگوں نے معنی بدلے ہیں۔ خیر، اب اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ معاملات کیا ہیں، مگر ہم اپنے ذہن سے جب تشریح کرتے ہیں اگر کچھ اس میں غلطی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رموز و کاف لگے ہیں تو پھر مجھے کوئی بتائے۔ یہ تو لگے حجاج بن یوسف، یا جو سنا ہے ہم نے تو وہی کہنا ہے، میں تو جا کے نہیں پیچھے ویکھیا، یا جڑے میں نے بحث کریں گے وہ بھی 60 سال دی عمر دے ہون گے، انہوں نے بھی کتاباں جی پڑھیا گیا، ٹھیک ہے، اور میں بھی کتابی ہی کہہ لیں باتیں کر رہا ہوں، یا انہی لوگوں سے سنی باتیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا خیر، ایک بات الگ، تو وہ بات یہ ہے کہ اگر اسلام میں طریقہ یا اس طرح کی یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں تو وہ پھر حرام ہے۔ وہ اسکیچنگ والا معاملہ، جو جس گھر میں تصویر ہو اور جانور ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو یہ کس طرح سے ہے پھر سارا کا سارا اسکیچنگ؟ یا اگر اس طرح کی تصویر سازی اگر حرام تھی تو پھر جنگ میں اگر مجھے بتائیں کسی کو ضرورت پڑ گئی، یا کسی شخص نے دیکھا ہے اور اس کے پاس ایسی تصویر سازی کا ایک اچھا ہنر ہے، وہ دشمنوں کی تصویریں ہمیں ڈرا کر بتا سکتا ہے، لو جی یہ دشمن ہے ہگا سی میں ویکھا سی، یا کہیں پر اس نے دکھایا ہمیں، تو وہ کیا حرام ہو جائے گی؟ اب وہ اللہ کہے گا وہ چروپ آ کے وہاں، یہ باتیں ہم نے سنی ہے حدیث میں، ٹھیک ہے، ایسا نام ہم نے سنا، لو جی حدیث ہی کی، وہ اللہ کہے گا روپ آ کے قیامت والے دن، اچھا تو نہیں پا سکے پھر انہوں جنم سے چھوڑ دیتا جائے گا، اس طرح کی باتیں اسے عذاب ہوگا، اس طرح کی باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں۔ اچھا اے کیوں ہیں؟ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو یا فرشتے ہوں، جس میں جانور ہو، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے رحمت کے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کیسز کا نہیں پتہ تھا؟ ایسی جو جنگوں میں اس طرح کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیوں فرمایا؟ پھر ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اغوا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے، تو پھر یہ جیسے جیسے یہ سچواتے آئے ہیں کافر منافقین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسا ویسا کہہ دیتے گئے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا مان ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ پر جادو نہیں تھا ہوا، یہ مومنین کا ایمان ہے کہ دماغ پر نہیں تھا ہوا، جسم پر ہو گیا تھا، فزیکلی جنہوں کہنے ماڑا ہوتا بندہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اب یہ ایسے ہی ہے یہ طاقتیں کہ جیسے کوئی دماغ میں بات بولے، جس نے کہنے وہی آئی ہے تو سن لینا کوئی، اور سن کے اگے کہہ دینا، یا اللہ دے حکم دینا کہہ دینا انہوں نے ویکھ لو، تاکہ کل نوں انہاں دا بہانا نہ رہے کافراں دا کہ اسی صحیح طرح حکومت نہیں کر سکے، کہ اسی صحیح نہیں تے
ہدایت یافتہ ہونا سی، ٹھیک ہے. اس لیے دنیا میں ان کو منافقین کو حکومت دینی ہی دینی تھی اللہ نے، ٹھیک ہے. جس طرح سے اسرائیل حکومت کر رہا ہے یا امریکہ حکومت کرتا پیا، سب نو پتہ ہے یار. سب دی اج کل دی جن بھی ممالک نے انہوں دی سیکولر نے تے لبرل نے حکومتاں سب کو جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں یہ باتیں. میڈیا، فوج، پولیس، 5 جڑے پلر ہی نے، ٹھیک ہے. عدلیہ تے تہاڈا بیوروکریسی، ٹھیک ہے، رلے ملے نام یا جو بھی یہ 5 پلر، یہ سارے سیکولر ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ان میں اچھے لوگ ہیں، اچھے بھی لوگ ہیں، پیچھے چلانے والے وہ اچھے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے ان میں بھی اچھے ہوں. اب کون اچھا کون برا یہ سارا اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے. کہنے کا مقصد حکومت زیادہ غلبہ انہی لوگوں کا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان لوگوں کے لیے کہا گیا تھا سارا کا سارا معاملہ، اور اسلام سارا کا سارا ان صورتوں میں ہمارے پاس آج بھی موجود ہے. آج بھی یہ لوگ اپنی مرضی کا اسلام لے کر کہہ لیں کہ اپنا استعمال کر رہے ہیں ہمارے لیے، ہمارے اوپر. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ کیا مطلب ہے ان چیزوں کا یہ ہم سب جانتے ہیں. اور یہ ساری باتیں کس طرح سے تھیں حقیقت میں، ان کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہیں، اب میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میرے نزدیک مجھے ان چیزوں کے یہ معنی لگے ہیں. کیونکہ جب ہم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو صرف دماغی فزیکلی ہوا تھا، دماغ پر اثر نہیں تھا کیا، تو پھر یہ باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہہ دی ہوں گی ان کے لیے، ان کی سمجھوں کے لیے، تاکہ یہ پھر اپنی سمجھ سے جس طرح سے ازلوں سے کہہ لیں کہ ازلوں سے ہی یہ فطرتیں بنتی ہیں. ظاہر سی بات ہے جہاں بنتے آ رہے ہیں، اور یہ جہاں ازل کا نہیں ہے، نو ہونی مطلب لا لو کوئی 30-40 ہزار سال ایک بات ہے کہ ایک اینٹیسپیشن ہے، ایک کہہ لیں کہ خیال ہے، ایک انداز ایسٹیمیشن ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے. کئی دو یہ فیس بک پر ہزاروں سال ہمارا برمانڈ لو جی اتنی دیر ہو گیا ہے، یہ اس طرح نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر اب جانتی ہے. خیر اس طرح کی کیا معاملات ہیں. کہنے کا مقصد کہ یہ برائی ہمیشہ سے ہے، فی الحال یہ بات ذہن میں رکھیں، اور یہ بنتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کو پہلے حکومت دی جاتی ہے. پھر مومنین کے لیے جنت اس لیے ہے اور دنیا میں قید خانہ اس لیے مومن کے لیے، مومن کا گھر، کہ پھر ان کو سہ لیں، ان کو دیکھ لیں، ان کو سمجھ لیں. اور کافر کے لیے جنت اسی لیے ہے کہ نہ دی حکومت نہیں دنیا ہوتے. یہ حدیث ہیں، ٹھیک ہے. شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم.